کا ہے مرکز کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ نے میری الفت مدینے سے نوری نہیں میری الفت مدینے سے نوری نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے بھیجوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے بھیجوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرے آقا کا عرش اعظم سے چیز کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر
مددگار دینے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کے لیے یارو مددگار کو تیرا دانی میں دیدار بنایا، اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھی ان کے کہنے پہ بولے، اور پتھر بھی ان کے کہنے پہ بولے، تو محمد ہی بولے، وہ تو محمد ہی بولے، اس نے بھی دیکھا روح منور صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی دیکھا روح منور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گلشن میں ایک دن کا میں ایک لمحہ وہ ایک زمانہ، میں ایک لمحہ وہ ایک زمانہ، معلّہ فرش پیغمبر، عرش معلّہ فرش پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں دنیا میں عزت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پاک راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے نا تو بعض صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا تذکرہ، سرکار کے تذکرے سے قبل ہر ایک صحابی کہتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ صفی اللہ بنایا ہے، چن لیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے۔ اتنی دیر میں تھی حضرت عباس فرماتے سرکار تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا گفتگو جاری ہے؟ جب صحابہ اکرام کی گفتگو کو سنا تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، میں حبیب اللہ ہوں، محمد رسول اللہ، میں جانتا ہوں ان کی بڑی شانیں ہیں۔ اے میرے صحابہ ذرا سنو، کل جب حشر کا میدان ہوگا، لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ساری کی ساری امتیں میرے اس لوائے حمد کے نیچے جمع ہوگی، میں اللہ کا حبیب ہوں، سبحان اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ وہاں آدم کے پاس جب لوگ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ ہماری سفارش کریں، آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کو جو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، حضرت یوسف اذهبوا الى غیری، حضرت موسیٰ اذهبوا الى غیری، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى غیری، آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی اسلام کیا فرماتے ہیں؟ میری تو یہ شان ہے، میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، اس کے نیچے ساری امتیں جمع ہوگی، بس جب میرے پاس آئے گی میں کیا کہوں گا؟ انا لہا، اے میرے امتیوں میں تمہارے لیے ہوں۔ پھر کیا سرکار فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، جب تک میری امت کی بخشش نہیں ہو جاتی تب تک میں پھل سے نہیں۔ یہ میری شان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی شان بڑی ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، کیا اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ نبی السلام سارے انبیاء سے یہ سرکار کا ذکر نہیں تو اور کیا ہم اس مملکت میں بیٹھ کر کسی کو گالی دیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر حضور کے حسن و جمال کے تذکرے ہوتے ہیں، سرکار کے علم کے تذکرے ہوتے ہیں، سرکار کے جناب والا چلنے کے تذکرے ہوتے ہیں، سرکار کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس میں کون سی کمال ہے؟ اس میں کیا کوئی ایسے شرک والی بات ہے؟ جب ایسی بات نہیں ہے، صحابہ نے بھی منایا، سرکار نے خود بھی منایا، تو پھر ہم منائے تو کیا حرج ہوتا ہے؟ آئیں، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے قبل بھی ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ واز فرما رہے تھے اور بڑا فصیح و بلیغ واز ہوا کرتا، آپ واز فرما رہے ہیں نا، تو ایک مائی اس مجمع سے اٹھی، اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ کی ماں کی گود کتنی برکتوں والی ہے جس کے اندر آپ کھیلتے پھلتے رہے، کتنی برکتوں والی ہے کہ جس گود میں آپ پلتے رہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہنے لگے ٹھیک کہا ہے، میری ماں کی گود بڑی برکتوں والی ہے، بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے، آج سن لے پھر ہم بھی یہاں بھی یاد بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے میری ماں کی گود بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کی ماں کی گود مجھ سے زیادہ افضل ہے، زیادہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ تورات نے بھی کیا، انجیل نے بھی کیا، زبور نے بھی کیا، صحائف نے بھی کیا، حتیٰ کہ عرش معلیٰ میں بھی لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد۔ تذکرے نہیں ہیں تو اور کیا؟ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو دانیاں لینے آگئی، اس طرح کے اس عرب کا یہ مشہور تھا کہ دائیاں بچوں کو لے جایا کرتی دودھ کا، بڑی
مزے والی بات ہے، سنیں گے نا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ان بھائیوں کے ساتھ چلی آئی مکہ مکرمہ میں، میں نے دیکھا کہ ساری بھائیاں امیروں کے بچوں کو اٹھا کے لے گئی ہیں، اور سرکار کی طرف کوئی اگر گئی بھی ہے تو کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ یتیم ہے، کیا ملے گا؟ آئے ہائے، انہیں پتہ نہیں تھا سارے کا سارا ملتا ہی یہاں سے جو بھی مانگے گے سرکار سے درس، جو بھی مانگے گے سرکار سے درس ملے گا۔ پر یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے بات کر گیا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے کتاب لکھی ہے اشعار الجماعت، یہ شرح ہے مشکات، فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، اس کے اندر اور یہ 10 پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ نہ کہ یہ اپنی طرف سے بات کر کے قاری صاحب کے جناب جو بھی ملتا ہے سرکار کے در سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں تو تیرے صدقے سے دیکھتا ہوں۔ یا حضرت قادر رحیم فتاوی رضویہ شریف کے اندر 29ویں جلد کے اندر اس بات کو نقل کیا، فرماتے ہیں محبوب اگر میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں تو تیرے صدقے سے دیتا ہوں، اور اگر کسی سے کوئی چیز لیتا ہوں تو بھی تیرے صدقے سے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے صدقہ ہوا، یہ عرش بنا، فرش بنا، یہ زمین و آسمان، سورج، ستارے، یہ ہمیں وجود ملا، یہ سارے کا سارا یہ صدقہ ہوا ہے کہ نہیں؟ حضور نہ یہ بھی نہ کہیں گے پیسہ پتہ نہیں، اپنی طرف سے بات کرتے چلیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو مسلم شریف کے حوالے سے مفسر قرآن غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر بیان قرآن کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر رب تعالیٰ نے مجھے نہ بنانا ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز نہ بنانا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کا ماضی وجود میں آنا، ہمارا اس وجود کے اندر آنا، یہ درخت، نباتات، جمادات، ہر شے اس کا وجود میں آنا صدقہ حضور کس کا ہے؟ صدقہ حضور کا۔ اور مجدد الفسانی نے تو بات ہی مکمل کر دیا مکتوبہ شریف کے اندر، فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا، مجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کرنا چاہتا۔ کیا جی اتنی بڑی شان ہے سرکار کی۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر مجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کوئی شے نہ بناتا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اتنے حسین و جمیل آپ کروٹ پہ سوئے خراٹے لے رہے، شیخ صاحب نے یوں ہی نقل کیا، خراٹے لے رہے، سرکار پیدا ہوئے ولادت ہوئی، سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا میں نے کہا حلیمہ مقدر جاگ گئے تھے، یہ سارے چھوڑ کے چلے گئے نا، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مقدر میں تھا، یہ بڑی عرفہ اور اعلیٰ شان والا بندہ ہے جس کا چہرہ بتا رہا ہے۔ کہتی ہے کہ یہ اونٹنی بڑی لاغر تھی، کمزور تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی، اور ہر طرف سے تانے ملتے تھے، اونٹنی نہیں لے رہا ہے تو تک لینی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اپنی گود میں رکھا، اونٹنی پہ بیٹھنے کی دیر تھی، وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، وہ اونٹنی جو بڑی مشکل سے چلتی تھی، ساری اونٹنی کے آگے چل رہی تھی، اور بقیہ دائیاں کیا کہتی ہیں سواری تبدیل کر لیں گے، اور کیا آپ نے سواری تبدیل کر دی ہے، اونٹنی نہیں لے لی ہے؟ یہ جو نکتہ بیان کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو جواب دیا ہی دیا نا، اونٹنی کے منہ سے میں نے آواز سنی، اونٹنی کہہ رہی تھی میں لاغر سنی، میں کمزور سنی، میرے اندر دودھ بھی نہیں تھا،
حضور علیہ السلام میری پشت پر سوار ہو چکے ہیں، میری ڈالی بھی جاتی نہیں، میری کمزوری بھی جاتی نہیں، میرے تھنوں کے اندر دودھ بھی آ گیا ہے، یہ صدقہ رسول سبحان اللہ۔ یہ جو اونٹنی ہے وہ سرکار کے میلاد پر خوشیاں منائے، اور جن کو سارا کچھ ملا حضور کے صدقے وہ اس کی خوشیاں نہ منائے۔ ہمیں ملا ہے جو بھی ملا ہے، اولاد بھی حضور کے صدقے، ہمیں یہ وجود ملا حضور کے صدقے، گھر ملا حضور کے صدقے، یہ جہاں بنا حضور کے صدقے، آج سورج چاند ستارے درخت جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے صدقے۔ تو جب حضور کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے کہ ہم حضور کا میلاد نہیں بنا سکتے؟ ہم کہتے ہیں لو جی بڑی فضول خرچی کر لی ہے، لائٹنگ لا چڑی ہے، جی کسی غریب نو دے چھڑ دے، میں اللہ نے قسم چکے آنا غریب بھی ملا، غربت نہیں دیکھی جاندی ہے تھے او جی کسی نے دے چھڑ دے مدد ہو جاندی ہے، جیڑا بندہ غریب ہے کیا وہ میلاد نہیں بناتا، دیگ نہیں پکانا، پکانا ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ انہیں نہ آنکھو جی قائد صاحب اپنے طرفوں پر گل کر گئے کہ جناب لنگر کی جھوٹ ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک سماعت فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوت۔ اس کی تشریح جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری فرمائی۔ یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ فرمایا نبوت کے بعد۔ آپ تو میں حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام کا جو عقیقہ ہے وہ حضرت عبد المطلب نے ساتھ میں بھی فرما دیا تھا۔ اب دوبارہ عقیقہ منانے کی کوئی وجہ تو ہوگی، ویسے کون مناتا ہے؟ تو اس پر جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی نبوت جو ان کو ملی ہے، جو آپ کی امت کو شرف ملا ہے، اس کی خوشی میں سرکار لنگر تقسیم فرما رہے ہیں اور یہ مشروع کر رہے ہیں، شرع میں لے کے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں کہ صرف میں نہیں، حضور کو پتہ تھا میرے بعد آنے والے بھی اسی طرح لنگر تقسیم کریں گے، ان کے لیے جائز قرار دے دیا جائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ لنگر کے تقسیم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سرکار بتا دینا چاہتے ہیں میری ولادت کے دن لوگ محافل بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، لائٹنگ بھی کریں گے، لنگر بھی تقسیم کریں گے۔ میں لنگر تقسیم کر کے بتا دینا چاہتا ہوں لنگر تقسیم کرنا جائز ہے، علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ والا اس بادشاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، بڑے صدقات و خیرات کرنے والا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل پر لنگر تقسیم کیا کرتا تھا۔ جس کے پاس ہے وہ تو کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ اکیلے بیٹھ کے سرکار کا تذکرہ کرنے میلاد ہو جاتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم کی آپ نے بات سنی ہوگی، بڑے جوش و خروش سے میلاد منایا کرتے تھے۔ ایک سال یوں ہوا کہ پیسے نہ رہے، کچھ مالی حالات کمزور ہو گئے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میرا میلاد جو منایا کرتا تھا نا، میرے دل کے اندر یہ آیا کہ یہاں اس دفعہ پیسے نہیں ہیں، چلو بھجے ہوئے بھنے ہوئے چنے موجود ہیں، یہی تقسیم کر دیتے ہیں، قبول ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں سرکار کا میلاد پڑا، دعا کی تقسیم کا، کہتے ہیں کہ دل کے اندر خیال آیا کہ قبول بھی ہوا ہوگا یا یہ جو خیال آنا تھا، اس خیال کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور وہ چنے شاہ میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں شاہ عبد الرحیم تیرے بھنے ہوئے چنے بھی ہمیں منظور ہیں، تو نے میلاد جو پڑھا ہے وہ مسجد میں بیٹھنے والوں، سرکار کی تعریف سننے والوں، حضور علیہ السلام کی مدح بیان کرنے والوں، اگر شاہ عبد الرحیم کے بھنے ہوئے چنے منظور ہو سکتے ہیں تو ہم بھی خلوص نیت کے ساتھ اگر چاول پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یقین
یقیناً کہ ہمارا سرکار کے ساتھ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو میلاد مروجہ محافل کا انتظام ہوتا ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، یہ محفل جلوس یہ سب کچھ ہمارے عمل تو ہو جاتا ہے، لیکن حضور اسلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ مجھے صرف اتنا آپ کو سمجھانا ہے۔ میلاد کے تذکرے آپ نے دن کو بھی سنے ہوں گے، جمعہ بھی ہوا، پھر ابھی بھی ہو گیا، لیکن حضور کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ظلمت اور اندھیروں کو دور کرنا۔ افسوس کہ آج ہم پھر جو سرکار کا زمانہ تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بے پردگی ہے، عورتیں ننگے سر بازاروں میں جا رہی ہیں، بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، کتنے خرافات آ چکی ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ معزز سامعین، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران کر کے قرآن مجید چھوڑ دیا، شریعت چھوڑ دی۔ اگر ہم شریعت بنانا چھوڑتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ ہوتا۔ کتنے نمازی ہوتے ہیں ہماری مساجد میں، محلہ دیکھ لیں اور ہمارے نمازی کتنا ہوتے ہیں۔ افسوس نہیں ہوتا جی، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور دلی طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ کہ ہمارا یہ مقصد تھا، سرکار کی بعثت کا یہ مقصد تھا، کہیں ایسے جائیں، کہیں ہماری طرف سے ہمارا بھروسہ تھا۔ اس میلاد کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ان نمازوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ نعرے لگانا، مجلس کے اندر جانا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر باپ ہے، بیٹا نافرمان ہے، میلاد میں آیا، پڑھے، نعرے لگائے، جلوس میں شرکت کی، جناب یہ لگا دیا بیچ، امامہ باندھ لیا، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ جناب جو ساتھ والے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے، یہ بڑے گندے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے جا رہے، ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ سرکار علیہ السلام یہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں، کہیں وصیت میں یہ داخل نہ ہو جائے، وراثت میں داخل نہ ہو جائے۔ اتنی تاکید ہم سرکار علیہ السلام جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا پڑوسی ہم سے بیزار تو نہیں، کہیں ہمارا باپ اس کا دل تو نہیں، کہیں دوست ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں امام صاحب ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں خطیب صاحب ہم سے ناراض تو نہیں۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ ولادت کا مقصد کیا تھا؟ سرکار کی ولادت کا مقصد یہی تھا کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی ہے، اور خاص کر تفسیر میں ہم قرآن کے حوالے سے بیان کرتا چلا جاؤں۔ یہ بچیوں کو زندہ درگور کیوں کیا جاتا تھا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ کسی کو۔ یہ اس لیے درگور کیا جاتا تھا کہ لوگ جو شعراء شعر پڑھنے والے ہوتے تھے نا، وہ ایک دوسرے کی بچی کے حسن کو دیکھ کر شعر پڑھا کرتے تھے، اور غیرت کی وجہ سے لوگ بچیوں کو دفن کرتے تھے کہیں میری بیٹی پر شعر نہ پڑھا جائے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ سرکار ہماری عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کئی علاقوں سے آئے ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان فرمائی مفسرین کرام نے، فرماتے ہیں کہ جو یہ لونڈیاں ہوا کرتی تھی نا، ان پر لوگ آوازیں کسر کرتے تھے، اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم فرمایا اور خالق کائنات نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ معزز سامعین، یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، معاشرے کو درست کرنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ قاری صاحب، کس لیے؟ قاری صاحب، سب کی ذمہ داری ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ یقین کرو بڑا معاشرہ اپنی عورتوں کو بے پردگی سے بچائے۔ دیوس کی تاریخ، اچھا دیوس کی تاریخ پڑھی ہے نا؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟
وہ آدمی جو اپنی عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے حکم نہیں دیتے، وہ دیوس شخص ہے. بے پردگی پر جو امادہ کرے ابھارے، وہ دیوس شخص ہے. یار ہم نے دیوس نہیں بننا، ہم نے نبی علیہ السلام کا سچا سچا عاشق. ہم کتنے لوگ ہیں نمازوں سے بے خبر ہیں، نماز اذانیں ہوتی ہیں، ہم پتہ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں؟ صحیح نیت سے بتائیں، مجھ سے نہیں. دیکھ لیں قرآن مجید کس لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے. تو ہدایت کب ہوگی؟ قرآن مجید کھولیں گے، پڑھیں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر جا کے یہ سارا کچھ نصیب ہوگا. تو جب قرآن مجید کھولیں گے نہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں گے نہیں، حدیث مصطفیٰ کو پڑھیں گے نہیں، پھر ہمیں کیا پتا چلے گا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، پھر ہمیں کیا پتا چلے گا علماء کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں. یہ سرکار کا میلاد منانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ملانا. نبی علیہ السلام کے غلاموں پر نبی علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے ابھی حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی تھے. حضرت سلمہ بن سلام، یہ دلائل النبوت کی دلائل. علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ تجارت کا کام کرتا ہے اور مدینہ میں وہ مکہ مکرمہ میں، اور وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی نا آمد کے تذکرے لوگوں سے کرتا. ساری یہودی بیٹھے اور کیا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، ایسا نبی آنے والا ہے جو ظلمت کے اندھیروں کو دور کر دے گا اور دلوں کو ایمان کی روشنیوں سے منور کر دے گا. ایسا امتی
مقصد میں قرآن ہے صورت مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے کو بھی تلاوت پیدا جس کی امت میں آنے کو قرار سے جس کی امت میں آنے کو قرار سے ایسے یوم تجارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی